نبی کے عشق نے جس کو ہنسی بنایا ہے، وہی فرید وہی خواجہ بن کے آیا ہے۔ جہاں کہیں بھی قدم میرا ڈگمگایا ہے، سہارا دینے کرم آپ ہی کا آیا ہے۔ مجھ پہ کتنا نیاز کرم ہو گیا، لوگ کہنے لگے پنج تن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا، جب سے مجھے بات کی سمجھ آنے لگی، الفاظ کے معنی سمجھ آنے لگے، یا آسان لفظوں میں بولنا آ گیا، جیسے کہ ہر انسان کو اپنے بچپن میں جب وہ مرحلہ آ جاتا ہے، جب وہ بولنا، سننا، سمجھنا اور دیکھ کر کسی شے کو معنی پہنا سکے، تو مجھے زندگی کے باقی معاملات کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کی طرح یہ ذکر بار بار سننے میں آیا کہ اللہ ہے، اللہ کے رسول حبیب اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے اور بھی رسولوں کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا میں رسول بن کر تشریف لائے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اور ان سے بھی پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر بات جانتے جانتے حضرت آدم علیہ السلام کائنات کے پہلے انسان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب میں نے یہ ذکر اپنے بڑوں سے سنا تو ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ سب کس نے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے والدین نے، ہمارے دادا دادی، نانا نانی نے، اور ان کو ان کے بڑوں نے۔ تو اللہ کی کتابوں اور صحیفوں میں ان ہستیوں کا ذکر سینہ بہ سینہ، زبان بہ زبان ان ہستیوں کا ذکر جب سے کائنات بنی ہو رہا ہے، اور کائنات کے خاتمے کے آخری دن تک ہوتا رہے گا، آخری انسان تک بھی یہ پیغام پہنچے گا۔ جیسے آج بھی اس دور میں اور ہر گزرے دور میں یہ نام، یہ کلام ہر کان تک پہنچا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں موجود کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں اور کچھ اس سے انکار کرتے ہیں، مگر غور کرنا، ماننے والا یا انکار کرنے والا دونوں تک یہ نام، یہ کلام، یہ پیغام پہنچ چکا۔ پہنچنے کے بعد اس کا اختیار ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے، شکر گزار بن جائے یا نہ شکرا، جو بھی راستہ، جو بھی رائے اختیار کر لے، بہرحال یعنی ہر حال میں ذکر پہنچا تو نیک لوگوں کا ذکر باقی رہتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ پس
مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو کیا رب کا یاد کرنا زمانہ حال کا ہی قصہ ہے؟ نہیں، جب تم اسے ہر حال میں یاد کرتے ہو تو وہ تمہارا ہر حال جو اس کی یاد میں محفوظ ہوا، وہ اسے اپنی مخلوق کے ماضی کی یاد، حال کی یاد اور مستقبل کی یاد بنا دیتا ہے کہ زمانہ وہ خود ہے، اور اس نیک بندے کا ذکر جاری کر دیتا ہے، ہر زبان سے ہر سننے والے کے کان تک پہنچا دیتا ہے جو اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرے تو میں اس کو اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ یاد قائم اور باقی کیسے رہتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ تو اسے سمجھنے کے لیے ذرا اس قرآنی آیت پہ غور فرمائیے کہ اللہ والے، ایمان والے، علم والے کون ہیں؟ وہ جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو سب عیبوں سے پاک ہے، سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، آمین۔ یہ یاد کرنا کیا ہے کہ میں کھڑے بیٹھے لیٹے صرف زبانی کلامی اللہ 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 یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یعنی کوئی نہ کوئی اللہ کے اسم کا ذکر کرتی جا رہی ہوں؟ نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں کسی بھی حال میں، کسی بھی کیفیت میں، روزمرہ کے معاملات میں کوئی بھی کام کرنے لگوں تو میرے اس عمل میں اللہ کے حکم کی فرما برداری نظر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی اطاعت نظر آئے، میرا اخلاق و کردار، میری زبان سے نکلے الفاظ، میرا ہر عمل جو مخلوق خدا کے ساتھ پیش آ رہا ہے اس میں رب کے احکام کی جھلک نظر آئے، کسی پہ رحم کرنا، کسی کو معاف کر دینا، کسی پہ آسانی کرنا، کسی کی رہنمائی کر دینا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو حوصلہ دے دینا، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دینا، اپنے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو کوئی نقصان نہ دینا، بلکہ مخلوق خدا کے لیے درد دل رکھنا، تو ہر حالت میں، ہر مقام پہ، ہر قیام پہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد رکھنا، کوئی بھی عمل کرتے اللہ کو یاد رکھنا، تو اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور اس کی صبح و شام پاکی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور وہ ایمان والوں پر نہایت رحم والا ہے۔ تو اے ایمان والو اللہ اور رسول کا حکم مانو، جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری بقا ہے، اور بقا اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے، جن ولیوں نے اپنے رب کی اور رسول کی اطاعت کی، ان کا حکم اپنی ساری زندگی پہ جاری کر دیا، اپنی سوچ پہ جاری کر دیا، اپنے عمل پہ جاری کر دیا، اپنے کردار پہ جاری کر دیا، تو پھر وہ مرحلہ آ گیا کہ بس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو صدیوں پہلے کی گئی خدمات جو اس دور میں ہوئیں جب ہم تھے ہی نہیں، تو ہماری یادوں میں ان کا ذکر آج بھی اسی طرح تازہ ہے، جیسے ایک کھلا ہوا خوشبودار گلاب کا پھول جس کی ایک ایک پتی میں زندگی جھلک رہی ہے، جیسے اب ہی وہ واقعہ اس نیک عمل کا ہو رہا ہے، جاری ہے زمانہ حال ہی میں، تو یہ کیسے؟ تو جو لوگ اللہ کے ذکر سے جڑ گئے
उन तक ये पैगाम पीढ़ी दर पीढ़ी, लड़ी दर लड़ी, पुश्त दर पुश्त पहुंचता गया। और फिर उनमें से जो खालिस दिल के साथ इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी पे, अमल पे, किरदार पे, गुफ्तार पे लागू कर देते हैं, और जितना कोई जितनी गहराई में जाकर मेहनत करता है, उस पे कायम रहता है, तो फिर इस इस्तिकामत की बिना पे रब्बे करीम की जानिब से अल्लाह के वलियों के दर्जे, उनके मुकाम तय होते हैं। जो जितना कोशिश में है वो उतना ही कदम ब कदम बढ़ता जा रहा है। फिर उसकी कोशिश के मुवाफिक उसे एक नाम दिया जाता है, और उस नाम के मुवाफिक ही उसे काम दिया जाता है, काम बांट दिया जाता है। अल्लाह के नाम लेवा लोगों का ज़िक्र पहुँचाने का, जारी रखने का हर दौर में, ताकि उनकी याद कायम रहे। वो लोग जिन्होंने अपने अपने दौर में अल्लाह के नाम का ज़िक्र किया, अल्लाह के रसूल के हुक्म की अताअत की, तो उनकी याद, उनकी बका, उनको बाकी रखना रब का कहना है, और उसका कहना हक है। तो किसी की ड्यूटी उस दौर में लग गई कि वो पहुँचाए दाता साहब रहमतुल्लाह के अक़वाल, उनका किरदार, उनकी मेहनतें, उनकी कोशिशों का ज़िक्र, उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से अताअत का ज़िक्र, उनकी अल्लाह से मोहब्बत का ज़िक्र। तो हम अपने दौर को देखें तो करीब तरीन जिनको हमने सुना या सुन रहे हैं, तो कुछ ख़ास लोगों में से, कुछ अल्लाह के वलियों में से जनाब अल्लाह के वली वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह भी हैं, जो ख़ुद भी सच्चे आशिक़ रसूल हैं, जो अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का ज़िक्र मुझ तक, तुम तक पहुँचाते रहे। आज उनका ज़िक्र सारी दुनिया में हो रहा है, और आज ये ड्यूटी कि उनके नाम को, उनके काम को, उनके अल्फाज को, उनके बयान को अब तुम पहुँचाओ। दरवेश मजदूब पहुँचाए, मुझ जैसे जितने भी ये काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर इसरार अहमद जो कुरान का ज़िक्र करते रहे, उनका पैगाम पहुँचा रहे हैं, उनके अल्फाज पहुँचा रहे हैं। तो इसी लड़ी में से हैं जो लड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अताअत से, मोहब्बत से जुड़ी हुई है। तो जो भी इस काम से जुड़ जाता है, अल्लाह के ज़िक्र करने वाले काफ़िले से जुड़ जाता है, रब्बे करीम उसे उसकी मेहनत और खलूस की बिना पे उसके दर्जे बढ़ाते हैं, उसका ज़िक्र भी ज़माने में जारी करवा देते हैं, उसे बका मिल जाती है दुनिया में होते हुए भी, दुनिया से जाने के बाद भी। तो दुनिया से ही ये वाक़या शुरू हो जाता है। तो ए इंसान, तू अपने रब के पास पहुँचने तक काम में कोशिश कर रहा है, फिर उससे जा मिलेगा कि तुम्हें एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे चढ़ना होगा। तो दुआ करो सब मिलकर रब्बे करीम से कि ए मेरे रब, मुझे कमाल इल्म अता फरमा, और मुझे नेकों के साथ शामिल कर, और आइंदा आने वाली नस्लों में मेरा ज़िक्र खैर बाकी रख, और मुझे नेमत के बाग के वारिसों में कर दे। तो नेमत के बाग के वारिस वही हैं जो रब की नेमतों का चर्चा करते हैं। रब की नेमतें यही रब वाले हैं, यही रसूल पाक से कुर्ब रखने वाले हैं, जो अपने रब को याद रखने वाले हैं। करवट करवट, कदम कदम पे, एक एक सांस के साथ अपने रब को, उसकी पसंद को, उसके हुक्म को याद करते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसकी नाराज़गी से बचते हैं, और उसके पैगाम को जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनके बाद जिन जिन नेक लोगों की ज़ुबान से वो पैगाम पहुंचता रहा, उसको पहुंचाते हैं अपने अपने दौर में। तो वही फिर अल्लाह के हुक्म से बका पाने वाले हैं। कल वो भी अगले आने वाले अदवार में किसी न किसी की ज़ुबान पे ज़रूर होंगे, उनकी भी याद कायम रहेगी। कोई उनको भी याद कर रहा होगा, उनके अक़वाल याद कर रहा होगा, जिसके भी ज़िम्मे इस दौर में ये काम लगा, और फिर वो भी ज़िक्र खैर का, बका का हिस्सा बनकर अपना काम मुकम्मल कर कर अगले जहां रुखसत हो जाएगा, मगर यादों में हमेशा ज़िंदा रह जाएगा। तो बस मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र करो और नाशुक्री ना करो। अलबत्ता तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में अच्छा नमूना है,
جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اے میرے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر برکتیں نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو دعا کرو سب مل کر رب کریم سے کہ اے میرے رب، مجھے کمال علم عطا فرما اور مجھے نیکوں کے ساتھ شامل کر، اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ، اور مجھے نعمت کے باغ کے وارثوں میں کر دے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، اللہ رنگ لگا دے دونوں جہان کے، اللہ رنگ لگا دے تم سب کو۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔